This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. آپ بطور ماں، بطور ڈاکٹر، بطور ایک ایجوکیٹر اور بطور ایک آپ لیڈر بھی، اتنے سارے رولز ہیں، ان کو آپ نبھاتی کیسے ہیں؟ میں چاہتی ہوں جو عورت ہے نا، جو لڑکی ہے نا، ایک تو وہ اس کے پاس تعلیم ہو، تربیت ہو، اور اس کے پاس نا اعتماد ہو۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیسیکلی جب ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی نسلوں کو اور ان کی نسلوں کو ان کے کردار پہ کام کرنا ہے، اور وہ امت مسلمہ کے وہ نگینے اور افراد ہوں جنہوں نے اس دنیا کو کچھ دے کے جانا ہے۔ تو میں یہ کہوں گی قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت مت نکالو، قرآن کریم کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرو۔ تو کس طرح دیکھ رہی ہیں فیوچر میں اپنے اس جو آپ کا یہ جو انڈیور ہے؟ میرا یہ پیشن ہے کہ I want to spread the message of Islam to more than millions, trillions, billions. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ جس میں بڑی ہمارے پاس اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو کہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ایک فلنتھراپسٹ ہیں، ایجوکیٹر ہیں، موٹیویشن اسپیکر ہیں اور ایک مینٹور ہیں۔ میری مراد ہے جناب محترمہ ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ۔ آپ فاؤنڈر چیئر پرسن ہیں ویل کی، جس کا مطلب ہے ویمن انسٹیٹیوٹ فار لرننگ اینڈ لیڈرشپ، اور آپ ممبر بورڈ آف گورنرز ہیں ILM ٹرسٹ اینڈ UMT کی۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے خصوصی شغف رکھتی ہیں، یوتھ کے لیے اور نوجوانوں کے لیے بہت دل میں تڑپ رکھتی ہیں کہ کس طرح سے ان کی تربیت کی جائے، ان کی کردار سازی کی جائے۔ اور آج ہم موجود ہیں UMT کے اسٹوڈیوز کے اندر، ان سے ملاقات کرتے ہیں، جانتے ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کی فکری اور ان کی جو علمی ارتقاء ہے اس کے حوالے سے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ہم بہت عرصے سے خواہش مند تھے کہ آپ کے ساتھ ایک ملاقات ہو اور آپ کے بارے میں جانیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور یہ موقع دیا کہ میں کچھ اپنی بات کر سکوں اور پہنچا سکوں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت، آپ کا نالج، آپ کا وہ ایکسپیرینس جو آپ نے حاصل کیا ہے وہ ہمارے ناظرین تک آپ شیئر کریں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ کا تعلق ایک علمی خانوادے کے ساتھ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت اور آپ کا جو ابتدائی دور ہے بچپن سے لے کے آپ کی جو ہے جوانی تک، اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ بچپن بہت خوشگوار تھا، والدین کی طرف سے بہت کچھ ملا، جینیٹیکلی بھی بہت کچھ ملا، اور تربیت کے حوالے سے بھی بہت ہی میری اچھی یادیں ہیں اپنے بچپن کے حوالے سے، اور یہاں تک کہ نوجوانی بھی، اور پھر جب میں بڑی ہوئی اور مطلب شادی ہوئی میری، تو والدہ کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑے سٹل طریقے سے، بہت پیار سے ہمیں سکھایا، پڑھایا، دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نظم و ضبط اور ڈسپلن کو بھی برقرار رکھا۔ تو میں سمجھتی ہوں اگر تھوڑا سا بھی کچھ میرے پاس یا میرے بہن بھائیوں ہم سب کے پاس ہے، سوائے والدین کے، اور والدین سے بھی پہلے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بتائیے کہ میڈیکل ڈاکٹر بننے کا خیال کیسے ہے؟ جی، وہ میرے بچپن کے کھیل ہی ایسے تھے۔ میرے والد صاحب بھی ڈاکٹر ہیں، وہ بھی ڈاؤ گریجویٹ تھے، اور میں یہی تھا کہ میں بچپن سے مجھے یہی تھا کہ میں ابا کی پوری کلینک کو رول کرتی تھی، ابا کی بڑی سی ڈاکٹرز چیئر پہ بیٹھ کے گول گول گھومتی تھی، حکم چلانے کی ذرا عادت تھی۔ تو بس بھائی اور اپنے کزن کو مریض بنا لیا اور سب کو بس پرسکرپشنز لکھ رہی ہوں۔ تو بڑی سویٹ سی یادیں ہیں۔ اور میرا جو سگا عائزت بھائی ہے، سید محمد علی، اس کا یہ تھا کہ پائلٹ بننا ہے۔ وہ کاکپٹ بنا لیتے تھے مختلف ٹوائز سے اور کارٹن سے، اور میں اسٹیتس پہن کر میں رول کرتی تھی، یہاں تک کہ مجھے پتا تھا کہ میں میڈیکل ڈاکٹر بنوں گی۔ جی، تو بس وہ ایک چیز تھی کہ بس یہ کرنا ہے، اور شوق بھی تھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ فیملی کا بیک گراؤنڈ پہلے تھی مذہبی تھی، کوئی مطلب کہ دینی ماحول تھا گھر کے اندر؟
میں سمجھوں گی جو اگر فیملی میں میرے اس وقت میں اگر اپنے میکے کی بات کروں جو ایک تبدیلی آئی بہت زبردست، رینیسنس تو نہیں کہنا چاہیے، بڑا لفظ ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی کہ والدہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست راستے دکھائے. 16 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی اور 1-2 سال بعد ہی ان کو کچھ زبیر آپا بہت سے لوگوں کی لاکھوں لوگوں کی مینٹور ہے، انہوں نے کہا کہ ترجمہ مجھ سے پڑھ لو. تو امی کو کچھ بھی نہیں مطلب پتہ تھا ان کے پیرنٹس کی طرف سے یا کس طرح. تو والدہ نے مطلب عربی پڑھنی اور اس طرح سے شروع کیا اور پھر راستے کھلتے چلے گئے اور والدہ کی وجہ سے پھر میں بھی یعنی کہ امی بتاتی تھیں، کتابیں پڑھ کے سناتی تھیں. تو اس طرح سے یہ چیز ہوئی اور اس کے بعد جب میری ٹرانسفارمیشن ہوئی تو پھر آہستہ آہستہ اور بہت میری بہن پھر اور لوگ. آپ کی جو تھی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ ٹرانسفارمیشن جرنی اٹس اے لانگ اسٹوری. تو ہم جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے میری تو ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اچھے ہی راستے پر رکھا. یہ نہیں ہے کہ کوئی میں کبھی بھی کوئی ایسی چیز ہوئی ہو جس کے لیے میں نادم ہوں. ہاں چھوٹی موٹی غلطیاں تو انسان بشر ہے، کچھ ہو گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. کیونکہ امی واز آر بیسٹ گائیڈ نا، کیا پڑھنا ہے، کس سے ملنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، ایک ویلیو سسٹم تھا. ابا جو ہیں ڈاکٹر سید اظہر علی وہ ایک سلیم الفطرت نیک سے انسان تھے. ان کو اتنی زیادہ دین کی نالج نہیں تھی لیکن انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا امی کو. تو اس کی وجہ سے یہ تھا کہ امی نے بچپن سے ہی تھا، امی کتابیں پڑھ کے سناتی تھیں، کوئی جملہ پڑھ کے سنا دیا اور میں جو کلاسز اور قرآن سرکلز وغیرہ میں جب میرا کبھی آف ہوتا تھا تو وہ ساتھ لے جاتی تھی. پھر جب میں 17 ایئرس کی تھی، میں کٹ شارٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو ہمارے گھر میں لفظی ترجمہ قرآن کا آغاز ہوا اور اس کلاس میں مطلب میں چھوٹی تھی بالکل، ساری آنٹیز تھیں لیکن میں اسٹوڈنٹ، یعنی ہم لکھتے تھے، پڑھتے تھے، سناتے تھے اور ترجمہ تفسیر سب کچھ یعنی ٹیسٹ وائز ہوتا تھا. وہاں سے میرا آغاز ہو گیا. جب میں میڈیکل کالج گئی وہاں پہ جب یہ طالبات کا میں ذکر کرنا چاہوں گی، وہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے رہے کیونکہ میرے اندر اللہ کی طرف سے کچھ PR پبلک ریلیشننگ اور نیٹ ورکنگ، یہ اللہ کی طرف سے کچھ یہ چیزیں ہیں جی. تو بہت زیادہ لوگوں کو گائیڈ کرنے کا شوق، ہیلپ کرنے کا شوق شاید امی ابا کی طرف سے آیا. وہ آئیکونز ہیں میرے لیے امی ابا. تو بس اس طرح پھر یہ ہوا کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور پرسنل اسٹڈی کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا دریچے کھلتے چلے گئے. اور پھر 6-7 سال بعد پھر میں نے یہ سٹیپ لیا. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ انسان کا پہلے باطن تبدیل ہوتا ہے، اس کے بعد ظاہر کی طرف جی پھر ظاہر کی بات آتی ہے. تو ہونا یہی چاہیے اور ہوتا یہی ہے. پھر جب میں نے فیصلے کیے، میں اس وقت 21 سال کی تھی، والدین سے بات کی کہ میں اس طرح سے کرنا چاہتی ہوں. پورے خاندان میں ہمارے پردہ یا اس کا کوئی رواج نہیں تھا، سلیو لیس اور وہ سارا کچھ تھا. اور ابھی تک یعنی کہ اس طرح کا نہیں ہے سوائے میرے جو بہن بھائی اور ہم لوگ یعنی کافی چینج، بہت اچھی تبدیلی آئی اور وہ لوگ بھی اب بلکہ نسلوں میں آ گئی یہ تبدیلی، سب داعی دین بنے ہوئے. تو یہ ہے کہ پھر میں نے جب فیصلہ کیا تو بس پھر فیصلہ کر لیا. اس کے لیے کچھ امی کے سوالات تھے، کچھ ابا کے سوالات تھے کہ شادی نہیں ہوگی. ابا نے کہا، پھر ابا نے کہا ابھی تو حج جو بھی باقی ہے. امی نے کہا یہ نہ کرو، جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پردہ کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے، دوسری چیزیں کرو. میں کافی کنفیوز ہو گئی کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے. حالانکہ میری والدہ خود باحجاب تھی لیکن پھر میں نے قدم اٹھا لیا. ایک بات کہہ سکتی ہوں، مجھے لگا یہ میری زندگی کا وہ موڑ تھا، ٹرننگ پوائنٹ تھا. اگر میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا اس وقت تو میں جو اپنی زندگی کا ساتھی چنوں گی وہ میں اپنے گولز کے لحاظ سے چنوں گی. میں اتنی میچورٹی اللہ نے مجھے دے دی تھی کیونکہ میں مسلسل سٹڈی کر رہی تھی. تو I think I have no regrets in my life, although یہ اینڈ میں ہونا چاہیے تھا. تو I took the decision. میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ ڈاکٹر حسن سہیل مراد صاحب ماشاءاللہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور بہت بڑا نام ہے ہمارے دینی حلقوں میں بھی اور ہمارے علمی حلقوں میں بھی. تو ان سے شادی کا مسئلہ کیسے طے ہوا اور کس طرح سے آغاز ہوا بات کا؟ کٹ شارٹ
शॉर्ट करके बताती हूँ। जी, सेकेंड ईयर में थी तो इनकी बहन और वालदा वगैरह आई थी, खाला, और हमारी अजीज थे, रिश्तेदार थे? हमारी रिश्तेदारी होती है 3-4 लिंक्स से, लेकिन नॉट वेरी क्लोज। एक तो होता है ना बिल्कुल फर्स्ट कज़न है या खाला है, इस तरह नहीं, लेकिन 3 रिश्ते होते हैं, यानी इस तरह से कि मेरे मैके की साइड से और मेरी खाला की साइड से, मेरी खाला इसी फैमिली में थी, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली। तो ये लोग आए थे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, तो उनको ये लगा कि अभी तो ये मतलब अभी तो नहीं हो सकती शादी, तो वो लोग चले गए। लेकिन अल्लाह ताला ने जहाँ पर नाम लिखा हुआ होता है वहीं पर ही फिर होता है। मैंने अल्लाह से ये दुआ की थी। अच्छा, मेरी जो क्लोज फ्रेंड है उसने ये कहा था कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, क्योंकि मैं अपना काम में आ चुकी थी। जी, उसने कहा तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो मैंने ये कहा कि देखो, अव्वल तो ये है कि मेरी शादी होगी और बहुत अच्छी होगी, और अगर नहीं हुई तो मुझे ये सौदा मंजूर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मान रखा, और ये भी एक लॉन्ग स्टोरीज है, आई नीड टू राइट इट डाउन। तो फिर दोबारा खुर्रम मुराद साहब ने बाकायदा खतूत के ज़रिए हमारे ख़ानदान में भेजा जाता है। खुर्रम मुराद साहब माशाल्लाह इल्मी हवाले से जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा नाम है। अल्लाह ताला उनको जो है वो अपनी रहमत में जगह दे, और उनके बेटे के साथ शादी होना मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ा एक खुशी की एक ख़त आया, उसके अंदर उन्होंने पैगाम वगैरह लिखा। वो वालदा भी राइटर हैं, शायरा हैं, मैं भी किसी हद तक। तो फिर वालदा ने जब वो बताया तो उन्होंने ये कहा कि मुझे 24 घंटे दिए थे कि अपना फ़ैसला बता देना, असर का वक्त था। अगले दिन वो बहुत स्ट्रेट सीरियस फेस के साथ, तो अगले दिन जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा ठीक है, 1 महीने में शादी हो गई। राजा ये बताइए कि ये तो माशाल्लाह आपका बैकग्राउंड था, और डॉक्टर हसन मुराद साहब के साथ आपका ताल्लुक़ जो है वो उज़्ज़वाजी भी था और फ़िक्री भी था। ज़ाहिर बात है वो एक फ़िक्री आदमी थे, और वो जैसे यूएमटी के विजन में भी ऑफ कोर्स आपका कंट्रीब्यूशन था। जैसे कहा जाता है कि किसी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो ऑफ कोर्स आप उनके साथी थी और आपके साथ चलती थी। तो कैसा वो एक्सपीरियंस था जब आप ये चीज़ें सोच रहे थे सारी? जी, सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं ईमानदारी की बात और सच्चाई, तो ये कि ये जो ब्रेन चाइल्ड था और ये जो विज़न था, ये खुर्रम मुराद साहब और प्रोफेसर सेनेटर खुर्शीद अहमद साहब, दोनों मरहूम हो गए, लेजेंड्स हैं। इन लोगों ने ये कहा कि ये एक आइलम के नाम से बनाया जाए इदारा, क्योंकि हसन साहब भी जिस तरह उनकी तरबियत हुई थी कि वो एक ही वॉज अ बॉर्न लीडर। मेरे लिए भी यही कहा जाता है, मेरे जो अम्मी और करीबी लोग हैं, तो मुझे भी यही था, हर जगह लीड, हर जगह कैप्टन, कुछ कुदरती तौर। तो उन्होंने कहा कि तुम ये नौकरी जो है ना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इन्होंने दाऊद हरकुलिस में 1 साल किया था, लेकिन कब कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो उन्होंने मुझसे मशवरा किया हसन साहब ने कि छोड़ दूँ। मैंने कहा छोड़ दे। तो फिर उसके बाद ये 3 लाख से ये काम शुरू किया गया, और हसन मुराद एक लीडर, डायनामिक पर्सनालिटी, दिन रात एक की उन्होंने, उनके साथ आबिद साहब, और ये एक पहले किराए पे एक इकबाल टाउन में लिया गया, और आपके सामने ये जो बीज लगाया गया था, तनावर दरख्त, क्या इसकी शाखें कहाँ फैली हुई है। ILM हुआ करता था, ये यूनिवर्सिटी के सामने एक बिल्डिंग थी, उसके अंदर था ILM का इदारा था, मुख्तलिफ जगहों पे रहा। तो मैं पहली ईंट पे से इनके साथ हूँ, इनके पीछे खड़ी रही, और मेरी कुछ मिजाज ऐसा है कि मैं यानी मैं ये समझती हूँ मैं एक नॉन डिमांडिंग बीवी हूँ। मुझे जेवर, कपड़ों, इन चीज़ों से नहीं, मेरे लिए दूसरी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी भी मेरे साथ जो लोग काम करते हैं उनको पता है मेरे लिए डिवाइसेस इम्पॉर्टेंट है, किताबें इम्पॉर्टेंट है, या एक प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त इम्पॉर्टेंट है। तो अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे अता किया, मैंने ये अल्लाह से कभी नहीं मांगा दुनियावी लिहाज से। मैंने दीन मांगा, अल्लाह ने मुझे दीन का साथी दिया। अल्लाह अपनी रज़ा भी दे दे हमें, अपनी मोहब्बत भी अता फरमा दें, लेकिन अल्लाह ताला ने वो कुछ दे दिया जो हमने नहीं मांगा था। डॉक्टर साहब, आपकी पर्सनैलिटी का एक बड़ा खूबसूरत पहलू ये है कि आप बाय प्रोफेशन तो एक मेडिकल डॉक्टर थी, लेकिन उसके बाद जो आपने कुरान करीम के साथ जो आपका ताल्लुक़ है और उसको ख़ुद पढ़ना और फिर औरों तक पहुँचाने के हवाले से जो है, तो इसका आगाज़ कहाँ से हुआ और किस तरह से ये सफ़र तय हो रहा है? जी, कुरान करीम के साथ ताल्लुक़ तो ये कि जब मैं 17 की थी तो मैंने तर्जुमा और ये सब पढ़ना
याद करना, लिखना, हम फाउंटेन पेन में इंक भर के रजिस्टर में लिखा करते थे। हर हफ्ते कुरान लिखते थे और उर्दू फिर हमारी जो उस्ताज़ा थी वो पढ़ाती थी, मेरे घर में बैठक होती थी। तो वो आगाज़ था। लेकिन मैंने अल्लाह ताला से मैं ये दुआ मांगती थी, क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई और तकमील नहीं हुई, पढ़ाई भी बाकी थी। मैं अल्लाह ताला से मैंने यही सोचती रही कि ये सफ़र, ये सिलसिला टूटे नहीं, मुझे करना है। तो मैं जब लाहौर भी आ गई, मैं मुसलसल पढ़ती रही और यहाँ तक कि जब मेरी तकमील हो गई, फिर भी मुझे तसल्ली तो अभी भी नहीं है, तो लेकिन मैं मुसलसल पढ़ती रही। तो जो रिश्ता मेडिकल कॉलेज में अपनी घर में माँ की गोद, जी, वो पहला मकतब होती है ना, और फिर मेडिकल कॉलेज जहाँ मुझे ऐसे अल्लाह ने साथी दिए, और फिर उसके बाद वो मेरी पर्सनल स्टडी, अल्लाह ने राहें दिखाई, अल्लाह ने दुआएं सुनी, और बस वो फिर मैंने अल्लाह से ना मांगा। और मैं हसन मुराद से कहती थी कि ना मैं पहुँचाना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ और तकरीर करना चाहती हूँ। तो वो हमेशा हंस के कहते थे कि ना देखो सब कुछ तुम्हारी मेमोरी में जा रहा है, चिप है ना, तो एक चाबी लगेगी और तुम स्टार्ट हो जाओगे। तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी और वो भी बड़े अल्लाह ने करम किया। और मैं बस एक दिन हमारे घर में क्लास थी, वो ख़त्म हो रही थी, वो टीचर थी, वो नहीं आई। मैंने स्टूडेंट से कहा कि मैं पढ़ाऊँ, उन्होंने कहा पढ़ाएं। तो क्लास जो सारी ख़त्म हो रही थी वो दोबारा जारी हो गई और मैंने फिर तकमील उनकी कराई 8 साल, पहला जो मेरा सर्कल था। जी। तो ये फरमाइए कि ये आगाज़ हुआ दौरा कुरान का, और ये शुरू कहाँ से हुआ था? अपने घर से शुरू हुआ था दौरा कुरान मेरा? हाँ जी। नहीं, मैं बिलीव करती हूँ बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं ना कुरान पढ़ाने के। जैसे मेरी सीरीज़ है, उसका मैं अल्लाह ने जो मेरे जहन में डालता है बिल्कुल अलग फॉर्मेट। तो मैं समझती हूँ लोगों को भी, मेरे सुनने वालों को हम ये बता सकते हैं कि मैं समझती हूँ बेस्ट फॉर्मेट इज़ अ प्रॉपर कुरान क्लास। जी, तर्जुमे को समझना, तफसीर को समझना और यानी उसको लर्न करना, और ग्रामर पढ़ें, उलूमुल कुरान के जितने भी चैप्टर्स हैं वो पढ़ें, मतलब बेसिकली तर्जुमे से स्टार्ट करें। दर्स कुरान भी ठीक है अगर किसी को चाह लग जाए तो वो जितना आगे बढ़ जाए इल्म के सफ़र में। तो आपका ये जो दौरा कुरान है, मुश्किल कुरान, जी, दौरे कुरान फिर मैं कराती रही हर साल, मुख्तलिफ लाहौर के बहुत सारे इलाकों में मैं दौरे कुरान कराती रही, जहाँ भी मुझे भेजा जाता था। बड़े अच्छा नहीं लगेगा जिन घरों के नाम लूँगी, लेकिन अगर आप कहेंगे तो बता भी दूँगी। मुख्तलिफ घरों के अंदर जो है ना ये होते थे। डॉक्टर सरार के भाई के घर भी मेरा हुआ, मतलब मेरे अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी, अल्लाह इज़्ज़तों में ही रखे हमेशा। लोगों ने मोहब्बत से, इज़्ज़त से बुलाया। तो ये आपको याद है कि ये जो दौरा कुरान करवाने का सिलसिला कब शुरू हुआ था? जी जी बिल्कुल याद है। मैंने मुख्तलिफ इदारों से पढ़ा है, मुख्तलिफ मेरे उस्ताद और उस्ताज़ हैं। अरबी मैंने पढ़ी जब आई थिंक 1997-98 में, जब मेरा बेटा शायद 4-5 साल का था। तो अरबी जो कुरानिक अरबी होती है ना, वो मैंने प्रॉपर एक इदारा है, आज भी है, वहाँ से मैंने पढ़नी शुरू की। और दौरे कुरान मतलब ये कि दौरे कुरान तो ऐसा हुआ कि जब मैंने वो क्लास जिसका मैंने अभी जिक्र किया, मैंने जब पढ़ानी शुरू की ना, कि क्लास पढ़ानी शुरू कर दी, तो बस फ़ौरन ही शायद अगले मेरी एक मेंटोर हैं, आपा हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक लोकेशन मतलब ये ढूंढी, तुमने वहाँ पे दौरे कुरान करा। तो मैंने फिर वहाँ फिर हर साल कराती थी दौरे कुरान। आई थिंक इट्स बीन लाइक 22-24-25 साल हो गए होंगे माशाल्लाह। जी। मैं 30s में थी, 37, 38, 39 जी, 37, 38 इस तरह की थी। तो वहाँ से बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्म हुए और बहुत लाइफ चेंज हुई, वो लोग पढ़ाने वालियाँ बन गई। ये इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती। तो अभी भी चल रहा है आपका दौरा कुरान? दौरे कुरान मुझे जहाँ मौका मिले मैं मतलब मुझे अगर हो तो मैं करूँ। थोड़ा सा ये है कि उस तरह से नहीं हो रहा, लेकिन हल्के हमेशा मेरे चलते रहे। अगर यूनिवर्सिटी में तो होता है और हॉस्टल्स में इस तरह से। और ये जो मुश्किल कुरान के नाम से आपने शुरू किया, इसका ये है वो आगाज़ कब हुआ था? इसका आगाज़ हुआ है जनाब तकरीबन 8-9 साल हुए। रमज़ान के दिन थे तो तरावी और सहरी में बहुत कम टाइम होता था
اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں سحری میں ذرا کافی جلدی اٹھوں. میں یہ نہیں بتانا چاہ رہی کہ میں بہت عبادت کرتی ہوں, لیکن مجھے ذرا ایک فکر رہتی ہے کہ نا میں بجائے لاسٹ مومنٹ بھاگوں. ہر کام مجھے ہوتا ہے پینک میں نہ ہو, پلانڈ ہو اور ذرا سکون سے ہو. تو میں تراویح کے بعد اپنا آئی پیڈ لے کر بیٹھ جاتی تھی بیڈ سائڈ پہ ٹیبل کے ساتھ, اور آئی اسٹارٹیڈ ٹائپنگ. اور میں نے پارا 1 کے کویشچن بنانے شروع کیے. تو میں اپنے جز میں بھی بناتی تھی, تو 30 40 50 ہر پارے کے وہ بناتی تھی. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ہر پارے کے 10 بناؤں گی, اور میں 10 آیتیں مشق قرآن میں نے نام تو میں نے بعد میں رکھا ہے, لیکن اس وقت میں نے 4 پارے کر لیے تھے. میں ٹائپ کرتی تھی, پھر پرنٹ آؤٹ نکال لیتی تھی. 10 آیتیں سلیکٹ کرتی ہوں ہر پارے سے, اس کا سوال بناتی ہوں. مختصر خلاصہ ہوتا ہے تفاسیر کا, 3-4 میں نے سب سلیکٹ کر لیے, ورنہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. اوتھینٹسٹی دیکھ کر اس تفسیر کی بھی تفسیر بالحدیث, وہ میں میری کوشش ہوتی ہے متفق علیہ بخاری یا مسلم, ورنہ پھر صحاحی 7 اور 8 ہیڈنگز ہوتی ہیں اینڈ میں پریکٹیکل امپلیکیشنز, ریفلیکشنز, عملی نکات. جی تو یہ میرا فارمیٹ تھا. اللہ نے اس کو اور بیٹر کرتا جا رہا ہے. تو وہ میں اس وقت 4 پارے کر چکی تھی. جب میں نے 3 سال پہلے اپنا میڈیا شروع کیا, میرے ذہن میں پہلا یہ خیال آیا کہ اب میں اس کو فارورڈ, اب میں وائی ناٹ آئی ریکارڈ مائی سیلف. تو پھر اب الحمدللہ 24ویں پارے پہ ہوں. ماشاءاللہ الحمدللہ. ماشاء 23 پارے ریکارڈ ہو چکے ہیں, 24واں پارا جی چل رہا ہے. 24واں ہونا ہے جی, یا ہو چکا جی. اچھا ابھی فرمائیے کہ آپ کے دروس قرآن کے اندر آپ عام طور پر جو ہماری زندگی کے حقیقی مسائل ہیں ان کو ساتھ جوڑتے ہیں آپ اپنے قرآن فہمی کو, تو یہ والا جو ہے وہ کام آپ اس کے پیچھے کیا؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین بھی کیا جو ہیڈنگز میں لیتی ہوں, تو مشق میں نے یہ سوچا تھا, مشق کے 2 معنی آپ ماشاءاللہ جاننے والے ہیں اور ہمارے سننے والے بھی. تو میں نے مشق, وہ عطر مشق کے حوالے سے میں نے یہ سوچا کہ یعنی جو آیت میں نے سلیکٹ کی ہے, اور اس آیت کو میں ایک تو عملی لحاظ سے بھی دیکھتی ہوں, بعض دفعہ موٹیویشن کے لحاظ سے. اور میں اپنی کوئی علمیت کا سکہ کہیں نہیں بٹھانا چاہتی, نہ میرا وہ ٹیمپرامنٹ ہے, نہ میری وہ شخصیت ہے. بہت میں ہمبل ہوں, اللہ تعالیٰ ریاکاری سے ہمیشہ بچائے. میں دعا بھی کرتی ہوں اور نیتوں کا حال اللہ جانتے ہیں. تو میں میں اس کو بالکل مختصر سمرائز کر کے لوگوں کے آگے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی ایک شخص بھی جس کے کہتے ہیں نا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, تو بس یہی انسینٹیو ہے. تو اسی حوالے سے میں اس کا ایسنس پیش کرنا چاہتی ہوں, سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اور پھر لوگوں کے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کی جو گفتگو میں بار بار نا آپ کردار سازی کی بات کرتی ہیں, آپ بات کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے کردار پہ کام کرنا چاہیے, ابھی خصوص مسلمانوں کو, تو اس کے حوالے سے آپ کا ذہن میں کیا ہے؟ اس وقت تو یہ بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے, اور ہمارا دل بھی بہت دکھتا ہے کہ پچھلے ادوار میں بھی, تاریخ پہ بھی اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ہمارے ملک میں بھی برصغیر پاک و ہند اور وہ سب کچھ, لیکن ہمارے جو بڑے ہیں اور ان کے بڑے مسائل ہمیشہ رہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم ترقی پسند, اردو ادب کوئی اوفینڈ نہ ہو جائے, اگر وہ اٹھا کے پڑھیں, مختلف نام میں نہیں لے رہی, ہم سب جانتے ہی ہیں, تو ہمیں روکا جاتا تھا. میری والدہ مطلب کہ نہیں یہ نہیں پڑھنا, اگر گھر کی لائبریری میں یہ چیزیں نہیں پڑھنی, جوش ملی آبادی نہیں پڑھنا, منٹو نہیں پڑھنا. تو یہ چیزیں ذرا ہمیشہ سے امی بتاتی تھی کہ یہ چیزیں نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب سازی کی تو ہمیشہ ہی ضرورت رہی ہے, لیکن آج تو جیسے خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتابچہ ان کا ہے دور فتن میں راہ عمل, تو یہ تو دور فتن ہے, یہ تو فتنے کا زمانہ ہے. ہم تو جیبوں میں لے کر نہ جانے کیا کیا پھر رہے ہیں, ڈیوائسز ہیں, اور اس میں ہر چیز کھلی ہوئی ہے. اور اگر پیرنٹنگ صحیح نہیں ہو رہی ہے, اگر استاذہ صحیح نہیں ہے, تو پھر ہمارے بچے, ہمارے بچوں کے بچے اور ہمارے نوجوان, ان کے کیا کردار بن رہے ہیں اور ان کے سامنے کیا مقصد ہے, کیا ویژن ہے لائف کا. تو یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور ہماری ادارے میں ایک ہم نے شعبہ بنایا ہے, اور اس میں بچے آتے ہیں سارے ڈسپلن سے, اور ہم ان کو کانسیپٹ
कंसेप्चुलाइजेशन पे काम कर रहे हैं कि हम उनको कॉन्सेप्ट्स देना चाहते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है और हमारा मकसद हयात क्या है। तो किताब साजी तो बहुत है, इसके तो इतनी बात हो सकती है इसके ऊपर। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आप चेयरपर्सन हैं विल की, वुमेन इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग एंड लीडरशिप। थोड़ा सा इसके बारे में तारीफ करवाइए कि ये क्या चीज़ है और ये ख्याल कैसे आया आपके दिन? दिस इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डॉक्टर हसन सोहेब बरात। तो जब भी मुझे लगा कि पॉज है या मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है या आई एम नॉट डिलीवरिंग, आई एम नॉट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, और मैं अपने लिए, अपनी ज़िंदगी, अपनी आखिरत, अपनी दुनिया के लिए कुछ नहीं कर रही, तो मैं उनसे कहती थी और उनकी मेरी इक्वेशन मिलती थी और फ़ौरन ना वो कुछ ना कुछ। ये तो एक मिसाल है ना। तो उन्होंने उसी वक्त नाम दिया विल और लैंड। उन्होंने मुझे बताया यहाँ पे लैंड है, इतनी लैंड है और तुम इसकी वाइस चांसलर होगी और एक यूनिवर्सिटी बनेगी। सारा विजन था उनका। बल्कि 2018 में जब वो गए, उस वक्त भी हम मीटिंग करके खुर्शीद अहमद साहब से, मैं, हसन मुराद और खुर्शीद साहब, हम लोग मिलकर आए और हमने उसका यूनिवर्सिटी का नाम भी हसन साहब ने सोच लिया था। मैं कहती थी नहीं मैं नहीं कर सकती, वो कहते थे क्यों नहीं कर सकती, तुम सब कुछ कर सकती हो। तो उस लिहाज से उस वक्त तो NGO बनाई कि ट्रेनिंग्स होगी ख़वातीन की, वेमेन एम्पावरमेंट पे काम हो, औरत जो अपने पाँव पे खड़ी हो, फाइनेंशियली, मॉरली, इन एवरी वे। तो ये उसका था। और फिर हमने उस पर ट्रेनिंग्स की। वो विल के पेज अगर लोग विज़िट करना चाहें तो हम ऑनलाइन जाते थे। उस वक्त पोस्ट कोविड था, कोविड ख़त्म हो रहा था, वो न्यू नॉर्मल का नाम दिया गया था। तो उस वक्त मैंने हेल्थ से शुरू किया, क्योंकि हेल्थ और फिर उसके लिहाज से एजुकेशन और डिफरेंट 4 एरियाज़ मैंने डिफ़ाइन किए थे। और हम उस पर ट्रेनिंग्स इस लिहाज से कराते थे कि पहले तो हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं वेबिनार्स के फॉर्म में, और मुख्तलिफ हमने बहुत सारे MOUs साइन किए जो CEOs हैं, वेमेन CEOs। तो इस लिहाज से नेटवर्किंग भी हुई, काम आगे बढ़ा। और बस एक कमी ये है कि काम को थोड़ा और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ कबाहतें थी हमसे, ये थोड़ी सी कोताही हो गई जिसको हमने एक्टिवेट कर दिया है कि सोशल मीडिया पे हम उसको अपलोड, जितना काम हुआ है वो नहीं कर पाए, लेकिन अब हम उसके ऊपर दोबारा से वो कर रहे हैं, एक्टिवेट भी कर रहे हैं और उसके ऊपर अपलोड भी करना चाह रहे हैं कि जो कुछ हम बता सकते हैं। और लोग मुझसे रब्ता भी करते हैं कि हम MOU साइन करना चाहते हैं, हम ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं आपसे। तो अल्लाह ताला कुछ काम करवा ले। मैं चाहती हूँ जो औरत है ना, जो लड़की है ना, एक तो वो उसके पास तालीम हो, तरबियत हो, और उसके पास ना इत्तेमाद हो, लोड्स एंड लोड, बुलडोज़र है वो इत्तेमाद का। और जितनी वो कुचली जा रही है ना, और जितना कुछ उसके साथ हो रहा है ना, तो उसका यही एक हथियार है, हल है, और वो कुछ एतमाद के साथ जो है एतमाद आएगा इल्म से, नॉलेज से। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप बतौर माँ, बतौर डॉक्टर, बतौर एक एजुकेटर और बतौर एक आप लीडर भी, इतने सारे रोल्स हैं, इनको आप निभाती कैसे हैं? नहीं, मैं तो मुझे लगता है तवाज़ुन जो है वो हम वक्त की तकसीम अगर करें भी तो नहीं, वो अगर जितना ऑर्गेनिक और नेचुरल हो जाता है। मुझे फ़िक्र होती है, अगर मैंने अपने मेरे माशाल्लाह 3 ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, और मुझे ये फ़िक्र होती है कि मैं उनसे मुझे मिलना है, उनके साथ मुझे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। तो ये चीज़ें नेचुरल होती हैं, कनेक्ट करना। अगर मैंने अपने बेटे से या बेटी से बात नहीं की है तो मैं ये सोचती हूँ मुझे एफ़र्ट करना है कि मैं अपना फ़र्ज़ निभा के मुझे उनसे कनेक्ट करना है। कुछ नहीं तो कॉल्स ही कर लेना है, कहाँ आओ बैठ के साथ खाना खाएं। और जेन ज़ी सीरीज़ पे मैंने कुछ काम का आगाज़ भी किया था मीडिया पे, लेकिन मज़ीद उसको कुछ और मुझे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जितना मेरा पैशन है। तो मैं ये समझती हूँ कि बेसिकली जब हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं ना कि हमने अपनी नस्लों को और उनकी नस्लों को उनके किरदार पे काम करना है, और वो उम्मत मुस्लिमा के वो नगीने और अफराद हों जिन्होंने इस दुनिया को कुछ दे के जाना है। आखिरत तो संवारनी है, लेकिन इस दुनिया को वो दे के जाना है जो फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने हमारे पर आयद किया था, और उस फ़र्ज़ वो क्या है, शहादत हक़, उसकी गवाही देनी है। तो ये मेरा है, मुझे बहुत फ़िक्र भी रहती है। लेकिन हमने तो अपने
بینگ پیرنٹس ہم نے تو اپنا فرض نبھا دیا. اب ہم اپنے جو بچے ہیں ہمارے جو اڈلٹس ہیں ہم ان کو اپنی رائے مشورہ دیتے رہیں گے, دعائیں تا حیات جاری رہیں گی. تو وہ بھی اگر اس کو بہت بہتر طریقے سے, یہی میرے ویژن کے طریقے سے کریں تو بہت اچھا ہو جائے گا, اور ضروری ہے. جی ضروری ہے. آپ کے بیٹے ڈاکٹر ابراہیم مراد بھی یو ایم ٹی کے اسی ویژن پہ لے کے چل رہے ہیں جو کہ ان کے والد ڈاکٹر حسن مراد مرحوم کا تھا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہیں اس کے اندر؟ جی ابراہیم مراد ماشاءاللہ جو اس کے اندر جو جینس ہے ڈاکٹر حسن مراد کی آئی ہے, اور جتنی اس کے اندر ڈائنامک ان کی شخصیت ہے, ہم جہتی, اتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے اوپر ایک تو ذمہ داری ڈالی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ماشاءاللہ ایک قوت دی, کیونکہ سائیکلوجیکل بھی تو آپ کو اسٹرینگتھ چاہیے نا, کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو خود قبول کیا 2 ہفتوں کے اندر جب ان کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ کام ان سے کروا لیا. دیکھیں وہ بہت محنتی ہیں, اور مجھے بعض دفعہ لگتا ہے میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اتنے ورکہولک ہیں, آپ تو ڈاکٹر حسن مراد کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں. مجھے فکر ہوتی ہے ان کی کہ وہ اتنا زیادہ, پھر ان کا ویژن, وہ جب چھوٹے سے تھے, جب وہ آئیں 22-23 کے ہوں گے یا کیا, جب وہ یو کے سے اپنا ماسٹرز بھی انہوں نے ساتھ ہی کر لیا تھا, تو جب وہ آئیں تو اس وقت وہ مشورے دیتے تھے ڈاکٹر حسن کو کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے, یہاں پہ غلط ہو رہا ہے, یہ چیز جیسے اب جو مارکیٹنگ کیمپین ہے, پبلسٹی, وہ کہاں چلا گیا ہے. ماشاءاللہ ادارہ اللہ کے حکم سے کہاں ترقی کر گیا. تو یہ اس میں ابراہیم صاحب کی بہت محنت ہے, اور ہی از اے ویری آنیسٹ پرسن. وہ بہت زیادہ, یعنی کہ نا میں آپ کو ایک ماں نہیں, یعنی آپ سمجھے میں ایک سائٹ پہ کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہی ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جو ایک ماں ہوتی ہے, شاید میں اچھی ماں ہوں, وہ سو بھی رہی ہوتی ہے تو وہ جاگ رہی ہوتی ہے, یہ میں ہمیشہ کہتی تھی ان لوگوں کو. تو I know he is very honest, he is very transparent, he is very loyal with this. تو وہ انشاءاللہ نا اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے. تو تربیہ کا جہاں تک تعلق ہے, جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی بہت اچھی طرح پروموٹ کرتے ہیں, اور کمی ہے, ابھی بہت ساری چیزوں میں کمی ہے, لیکن میں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہوں, اور کچھ نہ کچھ میرا مسلسل چلتا ہے کہ یہ ادھر سے تھوڑی سی کمی ہے, اس کو ہمیں ایسے بہتر کرنا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ظاہر بات ہے ڈاکٹر حسن صاحب کے ساتھ بھی گزارا ہے, ابھی ماشاءاللہ یو ایم ٹی کے اندر آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. یقیناً یہ بہت صبر آزما, بڑی استقامت والا اور بڑی ہی آپ کا کٹھن سفر ہوتا ہے جب آپ اس طرح کے کوئی ادارے کا آغاز کرتے ہیں, پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو اس سفر میں بھی حسن صاحب کے ساتھ اور ابراہیم مراد صاحب کے ساتھ ظاہر بات ہے آپ کے خیال, تو کبھی ایسے مرحلے آتے رہے, مشکل مرحلے, جس کے اندر سے جو ہے وہ آپ ان کو حوصلہ دیتی رہیں اور آگے بڑھتے رہا ہے سفر؟ آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میری اچھی باتیں بھی ہم نے بہت کی ہیں, لیکن زندگی بڑی مشکل سے بنتی ہے. میری پوری زندگی, یعنی نوجوانی سے لے کر شادی سے پہلے اور بعد بھی, رولر کوسٹر. آئی تھنک شادی کے بعد اٹ واز ویری ہرڈلز آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں. حسن صاحب اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مخلوق تھے, اور اللہ نے ان کو پیشنس, ٹالرنس, صبر کی غیر معمولی طاقت عطا فرمائی. یہ مراد فیملی کا خاصہ بھی ہے, ان کی پھپھیاں قرم مراد, باقی جو لوگ ہیں, ان کی بہن فرح, بلال, ان لوگوں میں بہت زیادہ ہے. تو ان کے اندر تو بہت زیادہ تھا. دیکھیں مشکلات جہاں تک آتی ہیں نا, کہ راستے کی جو مشکلات ہوتی ہیں, پتھر ہوتے ہیں, رکاوٹیں ہوتی ہیں, تو وہ اگر آپ کا عزم ہو نا پکا, اور ارادہ مضبوط ہو, نیت میں اخلاص ہو, تو وہ ہرڈلز جو ہے وہ نکل جاتی ہیں اور وہ گزر جاتی ہے. جہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ جب ان کے نوکری بھی نہیں تھی, جب میری شادی ہوئی ہے, تو کئی لوگوں نے کہا, میں کوئی بات چھپاتی نہیں ہوں, بڑی عاجز اللہ کا بندہ ہوں, تو سید ایک تو میں, تو لوگوں نے کہا غیر سید میں دے رہے ہو, تو میری والدہ نے کہا سید اس سے اوپر ہے. اور پھر یہ کہ نوکری کوئی نہیں تھی, ان کے پاس جاب نہیں تھی, لوگوں نے کہا جاب نہیں ہے, شادی کر رہے ہو, بیٹی دے رہے ہو, تو اس پہ بھی انہوں نے کہا تو کیا ہوا, اتنا ویل کوالیفائڈ ہے, اللہ رزق تو اللہ نے دے رہے. میری والدہ میری انسپریشن ہے,
سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد 4,000 کی پہلے نوکری لگی تو کبھی بھی کچھ فیل نہیں ہوا. ایک میاں بیوی ہم دونوں میں ایک بہت بڑی زبردست بات تھی, اللہ نے نا قناعت کی دولت بہت وافر عطا کی, بہت وافر. آج تک میں لوگوں کی گاڑیاں, لوگوں کے بینک بیلنس, لوگوں کے گھر, لوگوں کے ڈیکوریشن پیس اور کپڑے برانڈڈ میں کبھی متاثر نہیں ہوئی. اللہ نہ کبھی میرے دل میں ڈالے. تو یہ جو صبر تھا نا وہ شاید اس طرح سے میرے اندر تھا, اور ہم لوگوں نے مل کے وقت گزارا. یعنی ہمیں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جو ہم ساتھ تھے کہ مشکلات آئیں, پرابلمز بھی ہوئیں, ہر چیز, لائف از ناٹ بیڈ آف روزز. تو لیکن بٹ کیونکہ ہمارا نظریہ ایک تھا نا, ایک مقصد ایک تھا, تو ہم دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے بہت اچھی طریقے سے, بہت اچھی طریقے سے. ڈاکٹر صاحب ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے ماشاءاللہ میڈیا کے اوپر اب خاصا آپ کا وہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں, پوڈ کاسٹ بھی, اور ماشاءاللہ آپ کا جو قرآن کے حوالے سے کام ہے, آپ کے دروس ہیں, لیکچر بھی ہیں. تو کس طرح دیکھ رہی ہیں فیوچر میں اپنے اس جو آپ کا یہ جو انڈیور ہے جی یہ میڈیا کے حوالے سے؟ جی میں نے اس کو آن لائن کام کو دعوتی حیثیت سے ہی دیکھ رہی ہوں, اور مجھے لگا کہ یہ ایک ڈیجیٹل ممبر ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں اکاؤنٹیبل ہوں, اس لیے میں کنٹینٹ پہ بھی جو میری محنت ہوتی ہے تو میں سب سے زیادہ کانشیس جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے ہوتی ہوں. تو اس کے اندر محنت بھی ہے, علم بھی چاہیے, تاکہ ہم نے جیسے خاموش عرق ہمیں نکالنا ہے, اور آگہی اور شعور اور وہ سب, تاکہ یہ میں لوگوں کو دے سکوں. میرا یہ پیشن ہے کہ آئی وانٹ ٹو اسپریڈ دا میسج آف اسلام ٹو مور دین ملینز, ٹریلین, بلینز. So this is something which keeps me going, and inshallah ہمیشہ امید رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کام لیں گے, اور وہی جذبہ جو ہے نا وہ آپ کو آگے بڑھا کے رکھتا ہے اور سسٹینیبلٹی دیتا ہے نا. ورنہ ڈپس آتے ہیں, پرابلمز آتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن پھر 2 دن بعد اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتے ہیں. تو بس یہی ہے کہ میں انشاءاللہ ہم جو اس کے الگورتھمز ہیں, جو اس کی ڈفرینٹ چیزیں ہیں, اس کو ہم بیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آف کورس آئی واز ناٹ ڈائریکٹلی اے میڈیا پرسن ان دس وے, آلدو بچپن سے میں چینلز وغیرہ پہ جاتی تھی نوجوانی میں بھی. تو لیکن اس حوالے سے یہ ہے کہ مجھے آئی ایم ہیپی, مجھے کنٹینٹمنٹ ہے, مجھے سکون ہے, میں خوش ہوں. دس از مائی پیشن. جی آج کی خواتین جو دباؤ میں بھی, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اپنی گفتگو میں, دباؤ میں بھی ہیں, مشکلات بھی ہیں, کچھ حالات بھی ایسے ہیں, ایسے میں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتی ہیں کہ قرآن سے کس طریقے سے وہ اپنے لیے وہ چیز ڈرائیو کریں کہ جو ان کو زندگی کے اندر جو ہے وہ اس کے ساتھ جینے میں اور مقابلہ کرنے میں ان کی ہیلپ کر سکیں؟ بہت مجھے تکلیف, میں کافی مطلب سرکلز میں میرا رہتا ہے ملنا, ہر کلاس سسٹم میں بھی رہتا ہے, ایلیٹ میں بھی ظاہر ہے تعلق. تو یہ لوگوں کو طریقے سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ چلیں آپ کسی فلنتھروپک کاز میں ہی لگ جائیں. اللہ نے اتنا عطا کیا ہے کہ گرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. کوئی تیل بیچ رہا ہے, بہت سارے لوگوں سے ملتی ہوں, تیل کے کاروبار ہیں, اور بہت میں ان لوگوں کو پیار سے دوستی ہے تو کرنے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن جب لوگ نہیں بھی آتے دل برداشتہ بھی ہو جاتی ہوں, کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اسی سے انسان اپنا مقصد حیات سمجھ سکتا ہے نا, جڑنے کے, اس قرآن کریم سے جڑنے کے بعد ہی. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں, قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا ہم کہتے ہیں نا, تو میں یہ کہوں گی قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت مت نکالو, قرآن کریم کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دو, زندگی نکالو. اور ایک دفعہ میں کہتی ہوں, ہماری ایک استاد, ایک میری ٹیچر تھی جو کہتی تھی کہ ایک دفعہ چاہ لگ جاتی ہے نا, ایک دفعہ چکھ کے تو دیکھو, مزہ تو چکھ کے دیکھو, پھر دیکھو اس کی جو شیرینی و مٹھاس ہے وہ تمہیں بیٹھنے نہیں دے گی. اور اس کے علاوہ جیسے ہم بچے کو بھی اگر ہم کچھ مزے کی چیز کھاتے ہیں تو ماں کے تو نہیں اترتا نا لقمہ جب تک کہ ہم اپنی اولاد کو یا اپنے جس کو ہم محبت کرتے ہیں اس کو نہ دیں. تو یہی بات دعوت کی بھی ہے, دعوت دین کی اور قرآن کی, کہ آپ کو جس سے محبت ہو یا جو آپ کے جو اطراف کے لوگ ہیں, آپ کو چاہ لگ گئی ہے تو آپ اس کو ضرور آگے پہنچائیں. جی تو بس اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے, اس کے ساتھ دعا کا بھی ہتھیار, علم کا بھی اور دعا بھی, یہ ضروری ہے. آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی
آپ کا جو لائف لیسن ہے نا وہ ذرا شیئر کریں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں بطور انسان کے بطور مسلمان کے کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ جنرلائز چاہتے ہیں خواتین کے لیے، نوجوانوں، سب کے لیے؟ سب کے میں یہ کہنا چاہتی ہوں خواتین کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور مرد بھی جو حضرات اگر سن رہے ہیں ان سب کے لیے کہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو نا اللہ کے حوالے ایک دفعہ کر دیں، اپنے نفس کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے، اپنے اوقات کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے انتظار نہ کریں. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور یہ نہیں پتا نا کہ کب جو ہے نا اینڈ ہو جائے لائف کا. تو یہ جو وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے، دس از دا گولڈن ٹائم، دیز آر گولڈن مومنٹس. وہ جو حدیث میں کہا گیا ہے نا کہ فرصت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے، جو اس میں 5 باتیں ہیں. تو زندگی کو ہم لوگ غنیمت نہیں جانتے. مجھے لگتا ہے میں بھی اس طرح نہیں، میں اپنے آپ سے بھی یہ بات کہنا چاہتی ہوں اس وقت، دوبارہ تجدید کرنا چاہتی ہوں کہ وہی بات ہے کہ اس کو ہم اس کی جو یہ ایک قیمتی اثاثہ وقت کا، صلاحیتوں کا، جان کا، مال کا، صحت کا اللہ نے دیا ہوا ہے، تو وہ ہم اس کو استعمال کریں، اس کرنسی کو اللہ کے آگے پیش کریں. ورنہ تو یہی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. راسبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور بڑی آپ کی جو ہوتی ہے ایک وزڈم ہے اس کے اندر، آپ کی بات کے اندر جو بات آپ نے رکھی ہیں، یقیناً ہمارے سننے والے سے فائدہ اٹھائیں گے. آپ میں پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا. جزاکم اللہ خیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے آج ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ، اور آپ نے اپنی زندگی کا جو سفر ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور اپنی زندگی کے جو تجربات ہیں، اور آج ماشاءاللہ یہ ممبر ہیں بورڈ آف گورنرز کی UMT کی، اور ماشاءاللہ UMT کے اندر جو تربیہ ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے جو ڈفرینٹ اس کے شعبے ہیں، وہ انسان کی جو کردار سازی کے لیے اور اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جہاں پہ وہ AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس دے رہے ہیں، وہاں پہ وہ ان کی کردار سازی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، ان کے اخلاق کے اوپر، ان کی تربیت کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اور ہمارے بچوں کو دین دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے. ہمارے اس آج کے پوڈ کاسٹ کو ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.